افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور افغانستان کے امور میں اس ملک کے خصوصی نمائندے آصف علی خان درانی سے دو طرفہ تعاون اور علاقے کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے دورہ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور افغانستان کے امور میں اس ملک کے خصوصی نمائندے سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام اور علاقائی استحکام کے لیے ہم آہنگی کو فروغ دیے جانے پر کاربند ہے۔ انہوں نے علاقے میں امن و استحکام کے تعلق سے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے کردار کو اہم قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے شہری ترقی اور شاہراہوں میں توسیع کے وزیر کے مذاکرات میں چابہار بندرگاہ کی توسیع کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تہران میں ایران کے شہری ترقی اور شاہراہوں کی توسیع کے وزیر مہرداد بزر پاش اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے مذاکرات میں چابہار بندرگاہ کی توسیع کے تعلق سے اب تک کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزیروں کے مذاکرات میں چابہار بندرگاہ کی توسیع کے معاہدے کو آخری شکل دی گئی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اسی طرح پیر کی شام تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سے ملاقات کی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں چابہار بندرگاہ کی توسیع کے معاہدے سمیت دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد میں تاخیر کی تلافی اور تیز رفتار ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور ہندوستان کے دیرینہ باہمی روابط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سیاسی، اقتصادی، سائنس و ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور توانائی کے شعبوں میں تعاون میں توسیع کے لیے دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے اتفاق رائے کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر رئیسی نے ہندوستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسی طرح منظم جرائم اور دہشت گردی کے خلاف مہم، افغانستان میں امن و استحکام، اپنی قومی کرنسیوں میں باہمی تجارت کی تقویت اور بین الاقوامی سمندری علاقوں میں جہاز رانی کی سلامتی کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پیر کی شام اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ منگل کو غزہ میں صہیونی فوجیوں نے 15 جنگی جرائم انجام دیے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 158 فلسطینی شہید اور 320 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ نئی شہادتوں کے بعد شہدائے غزہ کی تعداد 24,285 اور زخمیوں کی تعداد 61,154 ہو گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جن کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ صہیونی فوج کی بمباریوں میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کے جنازے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید و زخمی اور لاپتہ ہونے والوں میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ یمن کی موجودہ عبوری حکومت کے اقدامات کو ایران سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کا مقصد یمن کے میدانی حقائق اور غزہ میں جاری غیر انسانی جرائم سے توجہ ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ یہ بات سب پر واضح ہے کہ بحرہ احمر کی موجودہ صورتحال کی بنیاد فلسطینیوں کی نسل کشی اور وہ وحشیانہ جرائم ہیں کہ غزہ میں جن کا ارتکاب
غاصب صہیونی حکومت اور اس کی جارح فوج کرتی چلی آ رہی ہے۔ شام کے صوبہ ادلب کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے ادلب میں داعش، النصرہ محاذ اور حزب ترکستانی دہشت گرد گروہوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ بیلسٹک میزائلوں سے انجام پانے والے ایران کے حملے پوری طرح کامیاب رہے اور میزائل اپنے صحیح نشانے پر جا کر لگے، جس کے نتیجے میں داعش، جبہت النصرہ اور الترکستانی دہشت گرد گروہوں کے اڈے پوری طرح تباہ ہوئے۔ دریں اثنا عراقی کردستان کے سیکورٹی اداروں نے منگل کی صبح ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے میں عراقی کردستان ریجن کے شہر اربیل میں واقع صہیونی حکومت کے ایک اہم جاسوسی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ صہیونی اخبار اسرائیل ٹائمز کی ویب سائٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے میں مرنے والوں میں عراقی کردستان کا ملٹری ملینر تاجر پیشرو دیزائی بھی شامل ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پیشرو دیزائی، جسے اسرائیل ٹائم کرد تاجر بتا رہا ہے، عراقی کردستان کا تیل اسرائیل برآمد کرنے کا اصلی عامل ہے اور اس کے اسرائیلی جاسوسی کے ادارے موساد کے ساتھ قریبی رابطے تھے۔